ماریہ سلطان ماہر امور ساؤتھ ایشین اینڈ جو اسٹریٹجک صورتحال ہے اس حوالے سے ماریہ صاحبہ آپ نے مشرف صاحب کا دور بھی دیکھا اور تمام تر صورتحال جو ہے دفاعی طور پر اور جو پاکستان کی سرحدی اور داخلی صورتحال ہے اس دور کو اس دور سے اگر کمپیریزن کریں گی آپ تو کیا کہیں گی آپ؟ میرے خیال سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشرف صاحب جس وقت برسر اقتدار آئے اس وقت پاکستان کو اہم سیکورٹی چیلنجز کا سامنا تھا۔ ان کی عسکری طور کے اوپر بالخصوص کشمیر کے اندر جو کاوشیں ان کو کسی دو رائے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علاقائی طور پر یہ بات واضح کی ہندوستان کو کہ چاہے پاکستان کی فضا کسی کھڑا ہے، پاکستان جو ہے کسی صورت بھی جو ہے اس خطے میں دوسرا درجے کی جو ہے طاقت بننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ جو بین الاقوامی دہشت گردی کی جنگ تھی اس کے اندر بھی انہوں نے سب سے بڑا کردار یہ ادا کیا کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی جنگ کو پاکستان کے اندر نہیں دیکھنا بلکہ پاکستان کو نان نیٹو ایلائی کا جو رتبہ بھی ملا۔ ان کی قومی سلامتی کے لحاظ سے جو خدمات ہیں وہ بے لوث ہیں اور انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ بٹ صاحب آپ کس طرح سے کمپیریزن کریں گے اس تمام تر صورتحال کو؟ بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی۔ میرے خیال میں تو بریگیڈیئر صاحب کی یقیناً قابل احترام رائے ہے۔ تو ملاقات تھی تو 9/11 کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہمیں پتھروں کے دور میں وہ لے جائیں گے، لیکن میں تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف کرتا ہوں۔ قوموں کو اپنے بڑے فیصلے ملکی مفاد میں کرنے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں کے مفاد میں نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر موجودہ حالات دیکھیں تو ہم مشرف صاحب کا دور دیکھیں، عوام کے لیے گو کہ میں آج بھی ایک ماشاء اللہ کے خلاف کل بھی تھا آج بھی تھا، لیکن یہ دور ان کا بہتر تھا۔ جمہوریت کے نام پر جو فاسٹزم ڈکٹیٹرشپ آج نافذ ہے وہ نہیں تھے۔ وہ آرمی چیف تھے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، لیکن وہ اختلاف رائے سن لیتے تھے۔ آج ہم نے کچھ دیر پہلے بھی ایک منسٹر سے کہا کہ پی ایم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، صحافیوں کے خلاف بڑی انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس بات کو اتنی ویٹ نہیں دیا۔ تو لیکن مشرف صاحب کو جب سپریم کورٹ نے خود ویلڈ کر دیا، اس قومی اسمبلی نے خود ویلڈ کر دیا، تو اب انہیں بات کرتے ہوئے سوچنی چاہیے کیا اس دور میں اظہار رائے اس کے نسبت زیادہ بہتر تھا۔ لیکن ماشاءاللہ پھر بھی نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس ماشاءاللہ کی وقت ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے موجودہ حکمران جو جمہوریت ہونے کے دعوے دار ہیں، مشرف صاحب سے معافی مانگی، سعودی عرب کو ڈالا، ایک ریٹرن ایگریمنٹ کیا گیا ملک سے بھاگنے کا 10 سال کے لیے، جس سعودی سفیر نے آ کے کہا تو دیکھیں مشرف صاحب کا دور عوام کے لیے اس وقت بزنس بہتر تھا، کاروبار بہتر تھا، لیکن اس دور میں انہوں نے ڈکٹیٹروں کو بہت پیچھے دے دیا۔ ان کی سوچ میں آمریت ہے، ظلم ہے، انتقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کے درجات بلند کرے، ہم تو ان کے لیے دعا گو ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اسی سے ڈیل کر کے گئے اور اسی پرویز مشرف صاحب کو اللہ ان کا درجات بلند کرے تو آرٹیکل 6 لگا رہے تھے۔ چوہدری صاحب آپ بھی چونکہ سابق اینکر رہے ہیں اور ان کے ترجمان بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کی کابینہ میں بھی رہے ہیں، تو آزاد میڈیا کو پروان چڑھانے میں سابق صدر پاکستان کا کتنا ہاتھ تھا؟ اچھا، کابینہ میں ان کی میں کبھی شامل نہیں رہا، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ ایک استعفیٰ دے دیا تھا انہوں نے، لیکن ان کا جو یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے اس میں کوئی جدوجہد نہیں ہے کسی کی۔ جو میڈیا بنا ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے ذاتی جو ویوز تھے کہ پاکستان کے اندر ڈائیورسٹی آف اوپینین ہونی چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ میڈیا آزاد ہوا اور یہ میڈیا بنا، اور یہ پرویز مشرف ہی پاکستان میں اس آزاد میڈیا کے بانی۔ چوہدری صاحب ابھی ان کے ترجمان ان کی پارٹی کے عرفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جب وہ 2013 میں وطن واپس آئے تو آئین سے غداری اور آرٹیکل 6 کے مقدمات کا ان کو سامنا تھا، وہ ناانصافی تھی۔ ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی تھا؟ بالکل ناانصافی، وہ تو جو جس طریقے سے یہ نواز شریف نے اور زرداری نے ان کو ٹویٹ کیا، ملک دشمن لوگ جو ہیں جب ان کو موقع ملا کہ وہ پاکستان کو حکومت کریں، انہوں نے ایک محب وطن شخص کو اس طرح سے انسلٹ کیا گیا، اور جس طرح میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ان کے دوست بہت چھوٹے تھے، ادروائز وہ اس طرح کے سلوک کے کبھی وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، انہوں نے کوئی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، اور پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے خام تنگ کیا، اور ظاہر ہے پرویز مشرف کے دور جو تھا وہ جس میں نے کہا پاکستان کا ایک سنہری دور تھا۔ بریگیڈیئر صاحب اگر آپ نسبتاً تجزیہ کریں اس آج کے دور کا اور مشرف صاحب کے دور کا،
سیاسی صورتحال کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جو آج کے دور میں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا دور اس حوالے سے بہتر ہے یا مشرف صاحب کا دور؟ دیکھیں، جنرل مشرف کا دور یہ تھا کہ ٹوٹل اس وقت پاکستان کے قرضے 34 بلین ڈالر سے، اور پاکستان نے اتنی اکنامک ترقی کی تھی کہ ہم نے IMF ورلڈ بینک کا پروگرام لینے سے انکار کر دیا تھا. وی سیڈ وی ڈونٹ نیڈ IMF ورلڈ بینک، کیونکہ آپ اپنے ملک کے مفادات میں اسی وقت فیصلے کر سکتے ہیں جب آپ کسی کے انڈر نہ ہو، کسی کے کنٹرول میں نہ ہو، اور وہ اکنامک اسٹرینگولیشن آپ کو اکنامکلی وہ ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ پھر وہ اپنی مرضی کی فیصلے کرتے ہیں. آج دیکھ لیں IMF ورلڈ بینک پاکستان آئی ہوئی ہے ٹیم ان کی، کس طریقے سے وہ پاکستان میں کنڈیشن لگا رہے ہیں، اپنی مرضی مسلط کر رہے ہیں، اور آپ ہر بات مان لیں، کیونکہ جب کمزور لیڈرشپ ہو، کمزور آپ کی اکانومی ہو، ملک میں سیاسی غیر استحکام ہو اور ٹیررزم ہو اور پیسہ آپ کے پاس نہ ہو اور آپ ٹوٹل ڈیزاسٹر کی طرف ہوں، تو پھر آپ کو ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے. یہ فرق ہے. اگر آپ کو یاد ہو، وہ جاتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ کہتے پاکستان کا خدا ہی حافظ، اور آج اگر دیکھ لیں تو واقعی پاکستان کا خدا حافظ ہے. یہ الفاظ سے مجھے آج تک میری کانوں میں ان کی آواز گونجتی ہے جب انہوں نے یہ کہا تھا. اس وقت پاکستان میں پیسے کی ریل فیل تھی، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی، فورن انویسٹمنٹ آ رہی تھی. یہ سارے جتنے آپ کے موبائلز کی چینلز آئے ہیں، موبائل کی کمپنیز آئی ہیں، یہ اس وقت آئی ہیں. اس کے بعد آپ کے میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے کتنا ترقی دی ہے کہ کتنے میڈیا ہاؤسز نئے اسٹیبلش ہوئے، کتنی جاب اپرچونیٹیز ملے. اس چیز کو دیکھیں. میرے خیال میں پاکستان کے لیے ان کی بہت خدمات جو ہمیشہ یاد رہیں گی. ابھی ان کی پارٹی کے ترجمان عرفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جب وہ 2013 میں واپس آئے تو آرٹیکل 6 یعنی آئین سے غداری کے مقدمات کا سامنا تھا، وہ ناانصافی تھی ان پر. دیکھیے، اس پہ تو ہم نے بہت سارے ٹاک شوز کیے ہیں، بہت ساری بات چیت ہوئی ہے. اس میں دو رائے تھی اس وقت بھی جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا. ایک رائے یہ تھی کہ ہر کسی کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، ہر کسی کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. دوسرے پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کیونکہ جو ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ پرویز مشرف صاحب نے اکیلے نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ ایک پورا گروپ آف لوگ تھے جو کہ اس میں شامل تھے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ابھی بھی آپ کو گورنمنٹ میں نظر آئیں گے. پہلے اس وقت جس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ تھے. تو ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ پھر آپ ان کو بھی کٹہرے میں لے کر آئیں اور اس وقت کی جو صورتحال تھی، جو سچویشن تھی، اس کو بھی سمجھیں اور پھر بات کریں. یا پاکستان کی پوری جو ہسٹری ہے یا جو جواز بنا اس کو کا جو کہ پرویز مشرف صاحب نے کیا یا ایمرجنسی لگائی اور اس کے بعد کے واقعات تھے، ان محرکات کو بھی دیکھیے. تو یہ بحث تو جیسے میں نے کہا ایک آن گوئنگ بحث ہے سول ملٹری کی، جو کہ جب تک اس معاملے میں ہم کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن نہیں بنا لیتے، کسی ایسے پوائنٹ پہ نہیں پہنچ جاتے جہاں پہ سارے آن پیج ہوں اور اس بات کو سمجھیں کہ آگے کیسے چلنا ہے.